بسم الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ شام سے ایک تاجر آئے جن کو کاروبار کے اندر خسارہ ہوا تھا، تقریباً 3000 اشرفیہ اس کے اوپر قرض چڑھ گیا تھا۔ تو وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے کہ میں امیر المؤمنین سے اس کا ازالہ کروں۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دروازے پر پہنچے، دیکھا دروازہ تو خوبصورت لگا ہوا تھا، دستک دی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل آئے، مہمان کو مہمان خانے کے اندر لے گئے۔ جب گھر کے اندر لے گئے تو وہ تاجر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کوئی چارپائی بیٹھنے کے لیے نہیں تھی، چٹائیاں بنی ہوئی تھی، وہ بھی کھجور کی پتوں کی۔ اس کے اوپر بٹھایا اور پوچھا کہ کس طرح آئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا امیر المؤمنین، اس عرض سے آیا ہوں کہ میں شام کے مضافات کا رہنے والا ہوں اور ایک تاجر ہوں، اور تجارت کے اندر نقصان ہوا ہے جس کی وجہ سے تقریباً 3000 اشرفیہ مقروض ہوں، اور گھر کی حال بھی ٹھیک نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کی حاضری دی ہے اس عرض سے کہ آپ میری مدد فرمائیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، کھجور پر ہی گزارا کرتا ہوں، تو لہٰذا آج کل حالات وہ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے میری بھی، لیکن آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو راہ ضرور دکھاؤں گا۔ آپ جو ہے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جائے، وہ انشاءاللہ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ تو تاجر کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، مجھے کچھ توڑے پیسے نہیں چاہیے، مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے، بہت بڑی رقم ہے، اور آپ کے پاس تو اس عرض سے آیا تھا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں ہمارے، تو لہٰذا بادشاہ کی دربار پہ اس لیے حاضر دی تھی کہ آپ جو ہے نا میری مدد فرمائیں گے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں گا تو مجھے تھوڑی سی پیسے تو نہیں چاہیے کہ میں ان سے سوال کروں وہ مجھے دے دیں، مجھے تو بہت بڑی رقم چاہیے، کیا وہ مجھے اتنی رقم دے دیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جہاں پر آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ بے فکر ہو کر ان کے پاس چلے جائیں، انشاءاللہ وہ آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ تاجر نے عرض کیا امیر المؤمنین آپ کا حوالہ دوں، ان سے یہ عرض کر دوں کہ مجھے امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ان سے صرف اتنی بات کہہ دیں کہ میں مسلمان ہوں اور اس طرح کاروبار کے اندر خسارہ ہوا ہے، آپ اتنی بات عرض کر دیں، انشاءاللہ وہ آپ کی مدد کریں گے۔ تاجر نے کہا کہ امیر المؤمنین وہ کوئی ثبوت تو مانگتا ہوگا، اتنی بڑی رقم دے رہا ہے، کوئی نہ کوئی ثبوت تو مانگتا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب خرچ کرتے ہیں تو اس میں وہ اتنی جانچ پڑتال نہیں کرتے، وہ اتنے جو ہے نا اس میں نہیں چلے جاتے کہ 10 روپے دیتے ہیں اور لوگوں کی کتنی باتیں سنانی پڑتی ہیں، وہ اس طرح جو ہے نا خرچ کرنے والا نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے مال خرچ کرنے والے ہیں کہ اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، بس آپ صرف ان سے یہ بات کہہ دیں، وہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ تو تاجر کہتا ہے
کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا. جب ان کے پاس پہنچا، دروازہ کٹکھٹایا تو اندر سے آواز آ رہی تھی کہ وہ گھر کے اندر اپنے گھر والوں کو کسی بات کے اوپر ڈانٹ رہے. تو میں نے جب سنا، وہ فرما رہے تھے کہ آپ لوگوں نے دودھ کے اندر شہد کو ڈال کر پیا ہے. یہ دونوں قیمتی چیزیں ہیں، دودھ بھی اور شہد بھی. آپ اس طرح بھی کر سکتے تھے کہ پانی کے اندر شہد ڈال کر اس کو پی لیتے، یا صرف دودھ پی لیتے، لیکن دودھ کے اندر شہد ملا کر کیوں استعمال کیا؟ ایک ہی چیز سے گزارا چل جاتا تھا. تو وہ تاجر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات اندر سے سنی تو میں تھوڑا سا پریشان ہوا کہ امیر المؤمنین نے تو یہ فرمایا تھا، لیکن گھر سے تو یہ آواز آ رہی ہے. تو اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے. جب وہ باہر تشریف لے آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات یہ کہی کہ معذرت کے ساتھ آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آنے میں تھوڑی دیر لگا دی، لیکن گھر کے اندر بچوں اور گھر والوں کو کچھ سمجھانا تھا. اس بات کو سمجھانے کی وجہ سے تھوڑی سی دیر ہو گئی، دیر سے میں دروازہ کھولا ہے. باہر تک دی. وہ تاجر کو اندر لے گئے، مہمان خانے میں بٹھایا، تاجر بیٹھ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان کو دودھ پیش کیا، شہد پیش کیا، اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا. اب جب تاجر نے یہ ماجرا دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ گھر میں تو وہ دو چیزوں سے منع فرما رہے تھے کہ آپ نے شہد اور دودھ کیوں استعمال کیا ایک ساتھ. یہ دونوں قیمتی چیزیں ہیں، اور میرے لیے دودھ بھی لے کر آئے، شہد بھی لے کر آئے، اور کھجور کا بنا ہوا حلوہ بھی لے کر آئے، اور میرے لیے 3 چیزیں پیش کی. تو لہٰذا جب کھانا کھلایا، وہ چیزیں کھلائی ان کو، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تاجر سے پوچھا کہ کس عرض سے آئے ہو؟ تاجر نے عرض کیا، میں شام کا رہنے والا ہوں اور کاروبار کے اندر خسارہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے. 3,500 اشرفیہ وہ مقروض ہو چکا ہوں. تو آپ کے ہاں اس عرض سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میری کچھ مدد فرمائیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خادم کو بلایا اور ایک اونٹ سامان سے لد کر کھڑا کر دیا، اور ایک کرتا لے کر آئے. چونکہ تاجر کا لباس بھی کمزور تھا، کرتا دیا کہ آپ اس کو پہن لیں. تاجر نے کرتا پہن لیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی جیب کے اندر 6,000 اشرفیہ ہیں، 3,000 جو ہے نا وہ قرض میں دے دے، اور 3,000 سے اپنا کاروبار شروع کرے. اور جب تاجر نے اس اونٹ کو دیکھا، سامان کو دیکھا، تو بڑا حیران ہوا اور عرض کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس اونٹ کی ضرورت نہیں ہے، اونٹ کون واپس لائے گا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اونٹ بھی آپ کا ہی ہو گئے. تو وہ تاجر بڑا حیران ہوا اور پوچھا کہ جب میں آیا تھا تو آپ گھر والوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ آپ نے دودھ اور شہد کو ساتھ کیوں استعمال کیا ہے؟ ایک ہی چیز کو استعمال کرتے، لیکن جب آپ مجھے دے رہے ہیں تو مجھے دودھ بھی دیا، شہد بھی دی، کھجور بھی دی، اور میرے سوچ سے زیادہ اور میری ضرورت سے بھی زیادہ آپ نے مجھے اشرفیہ بھی دی، اونٹ بھی دیا، اور سامان بھی اوپر دیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ ہماری ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ مال مجھے اس لیے نہیں دیا کہ میں اپنی سہولتوں کو ڈھونڈوں، بلکہ یہ مال اللہ رب العزت نے مجھے اس لیے دیا کہ میں اللہ رب العزت کی راہ کے اندر خرچ کروں، اور جو میں نے آپ کو دیا ہے یہ میں اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں. تو لہٰذا وہ مال میری ضرورت تھی، اور یہ مال میں اللہ رب العزت کو دے رہا ہوں.